آج کی اہم ڈیولپمنٹ اور اہم خبر ہے کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ ماہر قانون راجہ خالد اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے راجہ خالد صاحب۔ بتائے گا کہ اب کیا طریقہ کار ہوتا ہے قانونی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ 2 اشخاص یہ جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ ملک سے باہر مقیم ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے؟ اچھا، پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ سزا کس طرح سنائی گئی، چونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ دونوں ملک کے اندر موجود نہیں ہیں تو انہیں سزا کیسے ہوئی ہے۔ ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا ہے، ان کی عدم موجودگی میں ان کا ٹرائل کیا گیا۔ اس کا تصور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ملتا ہے ہمیں کہ نیورمبرگ میں انٹرنیشنل ملٹری کورٹ قائم کی گئی تھی اور وہاں پہ لوگوں کا ٹرائل ہوا تھا ان ایبسینشیا، اور جو ملزمان تھے انہیں سزائیں سنائی دی۔ پھر جو پوسٹ ویتنام وار ہے 1967 میں رسل ٹریبیونل کے ذریعے جو امریکنز اس پوسٹ جو جنگ تھی ویتنام کی اس میں انوالو تھے انہیں سزا سنائی گئی۔ وہ اٹ واز سمبولک، یہ وہ علامتی تھی چونکہ اس کی ایکسیکیوشن مشکل تھی، لیکن اور اسے امریکنز نے ریجیکٹ بھی کر دیا تھا۔ بہرحال میں تصور کی بات کرتا ہوں، اس کے کنسیپٹ کی بات کرتا ہوں کہ وہ موجود ہے۔ پھر اگر اسے دنیا میں دیکھیں تو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا کے اندر داؤد ابراہیم جو مشہور زمانہ موبسٹر ہیں اور ٹیررسٹ ہیں، تو انہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ان ایبسینشیا کرتے ہوئے سزا سنائی گئی۔ سلیم محی الدین کو بنگلہ دیش میں 2016 میں ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزا سنائی گئی۔ ملا عمر کا افغانستان میں ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے پناہ کیوں دے رکھی تھی تو انہیں ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزا سنائی گئی۔ اسی طرح جو کوسوو آرمی کے لبریشن آرمی کے لیڈر تھے جیشری، تو انہیں وہاں پہ ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزا سنائی گئی۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہماری سول کرمنل پروسیجر کوڈ ہے ضابطہ فوجداری، اس کی سیکشن 87 اور 88 کے اگر ملزم کے خلاف سارے میجرز لینے کے باوجود ہی فیلز ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ آف لا، تو پھر اسے اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کرتے ہوئے دفعہ 512 کے تحت اس کے خلاف چالان مرتب کرتے ہوئے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ بار یہ ہے کہ اسے کنوکشن نہیں سنائی جاتی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس کی سیکشن 21L کے تحت ٹرائل ان ایبسینشیا کرتے ہوئے ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے اگر کورٹ کی یہ تسلی ہو جائے، کورٹ کو یقین ہو جائے کہ ملزم کو بار بار طلب کرنے کے باوجود ملزم حاضر نہیں ہو رہا اور وہ دانستہ طور پہ روح پوش ہے، اور اسے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا جو نیب آرڈیننس ہے اس میں ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے، اور سب سے پہلے 1975 کا سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے، اس کے اندر ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور ہے، اور ملزم کو اس کی عدم حاضری کی بنیاد پہ جب تمام تر چارہ جو کی گئی تمام تر ایکسرسائز ہو جائے کہ وہ کورٹ کو اٹینڈ کرے، کورٹ کے روبرو پیش ہو، تو وہ ناکام رہتا ہے اور ڈیلیبریٹلی وہ اپنے آپ کو ہائڈ کیا ہوتا ہے، تو اسے ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ لائک وائز ان ملزمان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ انہیں سمنز بھی سرو ہو گئے، انہیں ایکنالج تھا، ان کے اس میں ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارا ٹرائل وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کیچڑ اچھالتے رہے، جو آرمی کے لوگ ہیں انہیں سیڈیوس کرتے رہے، لہذا سیڈیشن کا چارج بھی ان کے خلاف تھا انڈر سیکشن 31D آف دی آرمی ایکٹ، اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ پروویژن کے تحت انہیں سزائیں سنائی گئیں، اور چونکہ اور کورٹ نے بڑا عرصے تک ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ آ کے ٹرائل کو فیس کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیا گیا، اسی آرڈر میں حکومت پاکستان نے ظاہر اس کے لیے میجرز لیے ہوں گے، ان کا CNIC بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اب انہیں انٹرپول کے ذریعے پاکستان منگوا کے تو انہیں سزا سرو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ خالد، ماہر قانون۔